بڑے احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین خطیب شیرین بیان عالی جناب مولانا سید علی رضا اشتر صاحب زندہ بہار کی خدمت میں کیا فروخت افروز ممبر تقریر کے فوراً بعد انجمن معین الرضا سادات صاحب وغیرہ نوخانی وسیلہ کے عام ہے نعرہ صلوات رحم اللہ من قرأ سورة بارکة فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسباب الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بيومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات پڑھے محمد. جو حضرات درود جانتے ہیں، جو صلوات جانتے ہیں، دونوں مل کے بآواز بلند تلاوت فرما دیں محمد. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، یہی بتایا ہے کہ جب بھی دعائیں مانگا کرو تو دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کے بعد 3 مرتبہ درود کی تلاوت کرنی چاہیے. 2 بار آپ کر چکے ہیں، 1 بار اور تلاوت فرما دیں. میں اپنے تمام برادران سے گزارش کروں گا کہ میرے سامنے آ جائیں، کیونکہ یہ عبادت ادھر ادھر دیکھنے والی نہیں ہے. اگر آپ سامنے ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ذرا برائے مہربانی سامنے آ جائیں تاکہ حوصلہ افزائی ہو، اور مجھے چونکہ خطیب کو دیکھ کے پڑھنے میں لطف آتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سامعین کیا سننا چاہتے ہیں، یا صرف سننے آئے ہیں یا صرف دیکھنے آئے ہیں. لہذا ایک صلوات پڑھیے اور محمد وآل محمد. پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں. مجھے اندازہ نہیں کہ آپ کے یہاں کتنی تعداد میں مولا کے چاہنے والے موجود ہیں، کتنے لوگ رہتے ہیں، لیکن میں اس کا بھی خواہش مند نہیں کہ مجھے ہزاروں کا مجمع چاہیے. کم ہوں لیکن عقیدے والے ہوں، کم مجمع ہو لیکن متحد مجمع ہو. اگر یقین نہ ہو تو علی رضا اشتر کے ساتھ آئیے، کربلا کی ایک تاریخ دکھاؤں کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا
ایک طرف صرف 72 تھے، لیکن پھر بھی یہ معجزہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے، آج تک دنیا حسین زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے، یزید مرد آباد کے نعرے لگاتی ہے۔ بھائی سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ یزید ہار گیا، لاکھوں کی تعداد میں دشمن موجود ہونے کے باوجود بھی وہ ہار گئے، لیکن مولا حسین آج بھی زندہ باد ہیں، کل بھی زندہ باد رہیں گے۔ وجہ کیا ہے کا پتہ چلا کہ ان لاکھوں کے درمیان اختلاف تھا، ان 72 کے درمیان اتحاد تھا۔ لہذا ہمیں متحد مجمع چاہیے، اختلاف والا مجمع نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں تو وہ آزاداری، آج نہ جانے کیا موسم، کیسا ماحول ہے، کیسی شریعت آ گئی ہمارے یہاں کہ لوگ آزاداری میں آپس میں بغض و حسد نکالتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا، خدا کی قسم، یہ کربلا کے 72 شہداء نے بتایا کہ اگر تم حسین کے عزادار ہو تو تمہارے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، تمہارے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیجئے آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بیٹھنے کے لیے قالین بچھائی جائے، آپ کے اہتمام کے لیے، آپ کے بٹھانے کے لیے بہترین اہتمامات کیا جائیں۔ نہیں عزیزان محترم، شہزادی زینب نے شام کے زندان میں پہلی مرتبہ جو مجلس منعقد کی، وہاں پر قالین کا اہتمام نہیں کرایا، وہاں پر یہ نہیں کہا کہ سجاد جا کے یزید سے کہو کہ وہ ہمارے لیے فرش اعضا بچھوائے، قالین منگوائے، ممبر لگوائے۔ نہیں عزیزان محترم، کیا جناب زینب کو یہ طاقت نہیں تھی؟ اگر شہزادی زینب یہ سوچ لیتی تو جنت سے قالینیں آ جاتی، عزاداروں کے ماتم کرنے کے لیے جنت سے ممبر آ جاتے، لیکن شہزادی زینب نے وہاں پر قالین کی درخواست نہیں کی، شاید اس لیے تاکہ قیامت تک کے آنے والے عزاداروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر تمہارے پاس بچھانے کے لیے قالین نہ ہو مگر عزاداری مت روکنا، خاک پہ بیٹھنا، ذکر حسین کرنا۔ یہ شہزادی زینب نے شام کے دربار میں مجلس کر کے پیغام دیا۔ اب آئیے میں گفتگو کا لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اپنا اپنا مقدر ہے میرے سرکار کے، کون فرش اعضا پہ بیٹھ کے مجلس سنتا ہے، کون نالیوں پہ کھڑا ہو کے مجلس سنتا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ممبر کے آگے تھوڑی سی جگہ چھوڑی جاتی ہیں تاکہ وہاں پر بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ جگہ پنجتن سے مخصوص ہیں، پنجتن آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو صاف سی بات ہے، جو جتنا آگے بیٹھے گا وہ پنجتن کے اتنا قریب ہوگا۔ اب یہ اپنے مقدر پہ سلام بھیجئے کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ فرش اعضا ہے، اور فرش اعضا پر بیٹھنا ہر کسی کے مقدر میں نہیں لکھا، یہ آپ ہیں جو آپ کے مقدر میں فرش اعضا لکھ دی گئی۔ اور سن لیجئے، میں ایک جملہ اہمیت فرش اعضا کے حوالے سے بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اہمیت معلوم ہو جائے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضا کو صراط مستقیم سمجھتے ہوئے یہاں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ ذکر اہل بیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ میرے سرکار توجہ فرمائیے گا، آج انسان ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی بیماری ہے، اس بیماری کا نام ہے تکبر۔ غور فرمائیے گا میرے سرکار، زیادہ تر انسان اس بیماری میں ملوث ہیں، کروڑوں روپے کیا کما لیے، دل میں یہ بات آ گئی کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کی جرأت کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ کہاں میں عالی شان مکانات بنانے والا، کہاں میں بڑا خاندان رکھنے والا، کہاں میں سب سے زیادہ طاقتور، معاشرے میں، محلے میں، قریے میں، علاقے میں میرے جیسا کوئی نہیں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اب آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں نا، اپنے مقدر پہ سلام بھیجیے گا، اس لیے کہ فرش اعضا کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے ہو جائے جو میری ماں کے حق میں دعا کیجیے گا، جملہ بڑا قیمتی ہے میرے سرکار۔
آج انسان دولت کما لینے کے بعد، عالیشان مکانات مل جانے کے بعد، بڑا خاندان مل جانے کے بعد تکبر کے نشے میں آ کے اپنے رشتہ داروں اعز و اقارب کا احترام بھول جاتا ہے، بھتیجا چچے کا احترام بھول جاتا ہے، باپ بیٹے کا احترام بھول جاتا ہے، بیٹا باپ کا احترام بھول جاتا ہے۔ میرے سرکار یاد رکھیے گا، جس شریعت نے یہ مسئلہ بتایا کہ ہر بیٹے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ سے آگے نہ بیٹھے، مگر خدا کی قسم یہ فرض ادا ہے کہ باپ پیچھے بیٹھتا ہے، بیٹے کو آگے۔ بھئی حقیقت ہے نہیں ہے؟ یہ یہاں کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ ہر باپ اپنے بیٹے کو اگر لے کر آتا ہے تو اپنے سے آگے بٹھاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی امین کوئی غریب نہیں۔ اب سلامت رہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں، کوئی کالا کوئی گورا نہیں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ رشتہ عزاداری میں بند کے آتا ہے، جہاں پر کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں، بس سارے مولا حسین کے عزادار ہیں۔ کس بات پہ غرور ہے بھیا؟ دولت کما لینے کے بعد کیا غرور کرنا صحیح ہے؟ سنیے گا، اہل علم تشریف فرمائے، بزرگان یہاں پر موجود ہیں، آپ کی تصدیق کی ضرورت ہے۔ کروڑوں روپے کما لینے کے بعد غرور کرنے والوں کے لیے ایک جملہ میرے دوست عزیز جناب شیزی صاحب لکھنؤ سے تعلق ہے، وہ اکثر مجھ سے مذاق میں کہہ دیا کرتے تھے کہ جناب کچھ کھانے کے لیے منگائیے، تو میں بھی مذاق میں کہہ دیا کرتا تھا کہ میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں۔ تو ان کا ایک جملہ بڑا اچھا جملہ لگا مجھے، اور میں اکثر و بیشتر مجالس میں اس جملے کو نقل کرتا ہوں۔ سمجھیے گا، وہ حضرات جو دولت کما لینے کے بعد اپنے رشتہ داروں کا احترام بھول جاتے ہیں، انہوں نے کہا مولانا یہ اتنی دولت آپ لے کر جائیں گے کہاں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ قبر میں نہ الماری ہوتی ہے نہ کفن میں جیب؟ آئے ہائے، توجہ فرمائیے گا۔ پھر کس بات پہ غرور ہے؟ عالیشان مکانات بنا لیے، تو اگر عالیشان مکانات مل جانے کے بعد غرور کرنا صحیح ہوتا تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہی عالیشان مکانات اسی دنیا میں رہ جائیں گے، تمہیں جانا ہوگا تو مٹی کے چھوٹے سے گھر میں۔ یہ تمہید ہے میرے سرکار اس جملے کی کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس کا معجزہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ پھر کس بات پہ غرور ہے؟ اچھا، تو علی رضا اشتر اس بات پہ غرور کرتے ہیں کہ ان کے جیسا خوبصورت لباس اور قیمتی لباس پہننے والا معاشرے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اگر قیمتی لباس مل جانے کے بعد غرور کرنا صحیح ہوتا تو کاش اتنا سوچ لیا ہوتا کہ یہ سارے تمہارے قیمتی لباس اسی دنیا میں رہ جائیں گے، تمہیں جانا ہوگا تو بس ایک سفید سے لباس میں۔ کس بات پہ غرور ہے؟ گاؤں میں بڑا خاندان مل گیا، لہٰذا سر اٹھا کے چلتے ہو کہ میرے جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ بھیا میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، کوئی اپنے اوپر نہ لیجئے گا، میں کسی کو نہیں جانتا، ایک معاشرے کی بات ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ بڑا خاندان مل جانے کے بعد اگر غرور کرنا صحیح ہوتا تو پھر اتنا سوچ لینا کہ یہی تمہارا خاندان ہوگا جو تمہیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں یکو تنہا چھوڑ کے واپس آ جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ پھر کس بات پہ غرور ہے؟ سنیے گا میرے سرکار، وہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، تم زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اکڑ کے مت چلو، اس لیے کہ اکڑنا مردوں کی پہچان ہوتی ہے، زندوں کی نہیں۔ اکڑتا ہمیشہ مردہ ہے۔ اب جس کے اندر بھی تکبر آ جائے سمجھ لیجئے گا وہ مردہ ضمیر ہوگا، زندہ ضمیر نہیں ہو سکتا۔ میں تو فلسفہ مجلس سنا رہا ہوں میرے سرکار، میں موضوع سے بھٹکا ہی نہیں۔ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی فرش اعضاء پر آتا ہے اس کے یہاں تکبر نہیں پایا جاتا، وہ منکسر المزاج بن کر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان جو دولت کما لینے کے بعد، عالیشان مکانات بنا لینے کے بعد اپنے آپ کو سب سے بڑا تصور کر رہا تھا، وہی جب فرش اعضاء پر آتا ہے، فرش اعضاء پر کی آواز دیتی ہے خبردار یہاں جب بھی آنا اپنے تکبر کو بالائے طاق رکھ کے آنا۔ جملہ سنیے گا، اس لیے کہ یہاں کا معجزہ ہے، یہاں پر غریب تبرک بانٹتے ہیں، امیر ہاتھ پھیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سا بیدار ہو جائیں، ذرا سا بیدار مل کے۔ اب سلامت بھائی، ایسی حقیقت ہے نہیں ہے۔
یہاں کا تو معجزہ ہی ہے کہ یہاں پر غریب تبرک بانٹتے ہیں تو امیر ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے. اللہ اکبر. وہی انسان جو اب تک دولت کما لینے کے بعد غرور کے نشے میں چور تھا، وہی فرش اعضا پہ آ کے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتا ہے مجھے دے دے، مجھے دے دے. میرے سرکار یہ فرش اعضا ہے، یہ ذکر امام حسین ہے، یہ ذکر اہل بیت ہے. اور سنیے گا میرے سرکار، حالانکہ تقریر میں زیادہ موقع نہیں ہوتے کہ انسان وضاحت سے بیان کر سکے. کبھی انشاءاللہ بتوفیق الہی بتائید چاہدہ معصومین اگر مجلس کی توفیق میسر ہوئی تو آپ کے سامنے سناؤں گا، لیکن آج تمہیدی مراحل میں بس اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے. اس وقت ہم سب مل کر کائنات کی ایک عظیم عبادت میں مصروف ہیں جسے ذکر اہل بیت کہا جاتا ہے. کائنات کا کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ذکر اہل بیت نہ ہو رہا. جائیے اس ممبر رسول سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کے درمیان بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو مسلسل سفر میں رہتے ہیں. پوچھئے گا کسی سے بھی کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی مقام پر چلے جائیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ کو مولا کا نام لینے والا ضرور نظر آ جائے گا. کوئی مولا کا نام لے رہا ہوگا، کوئی مولا کے قصیدے پڑھ رہا ہوگا، کوئی مولا کی مدح خوانی کر رہا ہوگا، کوئی مولا کا نوحہ پڑھ رہا ہوگا. بھئی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا، غور کیا، فکر کی کہ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، کیا علت ہے، کیا ریزن ہے کہ 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کون سی ایسی طاقت پائی جاتی ہے ذکر اہل بیت میں؟ کون سی ایسی پاور پائی جاتی ہے تذکرہ اہل بیت میں کہ 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیں، اور میرے سرکار اس دنیا میں تو بڑے بڑے ایسے نظر آئے کہ جو بڑے بڑے مقامات پہ مرے، لیکن ان کے ذکر کو دوام حاصل نہیں ہوا، ان کے تذکرے کو دوام حاصل نہیں ہوا. آخر کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے؟ تو جس انسان کو بھی یہ سمجھنا ہو وہ دونوں ذکروں کو میدان عمل میں رکھ کے دیکھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس ذکر میں باقی رہنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور کس میں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی. میں اپنی مجلس کا ایک قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور یہیں سے آپ کو میرے ساتھ ہو جانا ہے. یاد رکھیے گا، وہ غیروں کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں کی وجہ سے زندہ ہے، مگر خدا کی قسم یہ ذکر اہل بیت ہے جو ذکر کرنے والوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ذکر کرنے والوں کو زندہ، ذکر کرنے والوں کو زندہ رکھے ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کا ذکر تھا جو دوسروں کا محتاج تھا، دوسروں کا محتاج ہے، دوسروں کا محتاج رہے گا. یہ ذکر امام حسین ہے، یہ ذکر اہل بیت ہے جو نہ کسی کا محتاج تھا، نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی کا محتاج رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کل وہ دین کو زندگی دے رہے تھے، آج دین والوں کو زندگی دے رہے ہیں. خدا کی قسم آپ سلامت رہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں نا میرے سرکار، پہلی مرتبہ میں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں. اور ماشاءاللہ آپ، میں تو جانتا ہوں کہ یہ بستیاں، یہ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر شاعری سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہے. انشاءاللہ آپ نے مصروں کا، آپ نے جملوں کا استقبال کیا ہے، دیکھتا ہوں مصروں کا استقبال کیسے ہوتا ہے شہر اکبر پور میں. کہ انصار صاحب سیتا پور کے رہنے والے شاعر اہل بیت، وہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اکثر کنٹریز میں گیا، اکثر مقامات پہ گیا، جہاں بھی گیا مجھے ہر جگہ علی کے چاہنے والے نظر آئے. اب وہ فرماتے ہیں، اب اپنے مقدر پہ سلام بھیجیے گا میرے سرکار، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ جانے کے بعد میں نے بہت تلاش کیا، بڑی جستجو کی، ایک جگہ ملی جہاں پر علی کے چاہنے والے نظر ہی نہیں آئے. اب وہ جگہ سنیے گا خدا کے لیے. انصار صاحب فرماتے ہیں کہ اے دشمن حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا. بابا اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، جب حیدر نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا. ہائے ہائے، ذرا سا میرے ساتھ ہو جائیے. اے دشمن حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا، محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا. حیدر ہے در علم،
نبی علم کا گھر ہے. بھائی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے نا. انا مدینۃ العلم والی بابوہا. حیدر حیدر علم، نبی علم کا گھر ہے. جو در سے نہ آئے گا اسے گھر، بولیے نا میرے ساتھ، جو در سے نہ آئے گا اسے گھر نہ ملے گا. انصار صاحب فرماتے کہ پوری دنیا میں جانے کے بعد میں نے ڈھونڈا، تلاش کیا، بڑی جستجو کے بعد ایک جگہ ملی جہاں پر علی کے چاہنے والے نظر نہیں آئے. کیا دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا؟ محشر میں شفاعت کو پیغمبر نہ ملے گا. حیدر حیدر علم، نبی علم کا گھر ہے. جو در سے نہ آئے گا اسے گھر نہ ملے گا. کہ ہے ایک جگہ عاشق حیدر سے بھی خالی، ارے دوزخ میں کوئی عاشق حیدر نہ. یہ ہے مولا کے چاہنے والے، یہ ہے مولا کی آزاداری. اور ایسی آزاداری خدا کی قسم ایک جملہ سنتے جائیے اور میں اپنے تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. ابھی ماشاءاللہ 15 اگست کی تاریخ گزری ہے. آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس فکر کے آ گئے ہیں کہ مجلسوں میں زیادہ مہنگے تبرک نہ بانٹا کرو، جلوسوں میں اتنے پیسے نہ خرچ کیا کرو، ان پیسوں سے کسی کی مدد کر دو، لیکن جلوسوں میں، مجلسوں میں، عزاداری میں اتنے پیسے نہ خرچ کیا کرو. میرے سرکار آپ پہ سلام ہے، لیکن اگر آپ مجلس امام حسین کے لیے بولتے ہو تو ذرا اگر ہمت ہے تو اس جملے کے لیے بول کے دکھاؤ. ابھی 15 اگست گزرا، اس 15 اگست کی تیاری کے لیے نہ جانے ہندوستان گورنمنٹ کی طرف سے 3-4 دن پہلے سے کتنی تیاریاں ہوئی، کتنے پیسے لگائے گئے، کتنی دولت خرچ کی گئی صرف یوم آزادی منانے کے لیے. اللہ اکبر، کاش میں اپنا جملہ پہنچا لے جاؤں. بھئی یہ 15 اگست کیا ہے؟ کہا یہ انڈیپینڈنس ڈے ہے، یہ ہے یوم آزادی. تو میرے سرکار ہندوستانی گورنمنٹ نے یوم آزادی منانے کے لیے نہ جانے کتنے پیسے لگائے، اور لگانا بھی چاہیے، لگائے. مگر میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں آزاداری میں خرچ نہ کرو، مجلسوں میں خرچ نہ کرو. اگر آپ مجلسوں کے لیے بولتے ہیں تو یوم آزادی کے لیے بولیے، 15 اگست کے لیے بولیے. کتنی دولت نہ خرچ کرو، اگر کسی نے ہمت کر کے ایک جملہ اپنے لبوں سے نکال بھی دیا تو ہندوستانی گورنمنٹ کہے گی کہ یہ غدار ہے، یہ دیش کا غدار ہے، یہ ملک کا غدار ہے. عزیزو یہی تو ہم بھی کہنا چاہتے ہیں کہ 15 اگست کو ارے ہندوستان آزاد ہوا، 61 ہجری کو اسلام آزاد. آپ پیغام سمجھیے میرے سرکار، جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. نہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ آ گئے جن کو بس مجلسوں سے پرابلم ہے، جن کو بس عزاداری سے پریشانیاں ہیں. اس میں پیسے نہ لگائے جائے. اور کیوں نہ لگائے جائے بھائی؟ اس لیے کہ یہ ذکر امام حسین ہے. اس میں جو لگاتا ہے آپ خود احساس کریں کہ آپ کے جلوس میں کتنے پیسے لگے ہوں گے. ہر سال آپ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے اکبر پور، جلال پور، ان سب علاقوں میں تو مشہور ہے کہ یہاں پر جلوس ہی جلوس ہیں. ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے آپ سب کو. لیکن پھر بھی یہ معجزہ ہے کہ اتنے پیسے، لاکھوں پیسے ہم جلوس میں خرچ کر کے بھی آج تک غریب نہ کہلائے. اللہ اکبر. ارے کیسے غریب کہلائیں گے؟ اس لیے کہ مولائے امیر کے ماننے والے ہیں، آقائے غدیر کے ماننے والے ہیں. اے مٹانے والوں، تم یہ چاہتے ہو کہ آزاداروں کو ختم کر دو، یہ آزاداری ختم ہو جائے گی، ان آزاداروں کو ختم کرو. مگر یاد رکھیے گا یہ سازشیں، یہ طریقے آج سے نہیں، 3 سالوں سے نہیں، 10 سالوں سے نہیں، بلکہ 1400 سالوں سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ علی کا نام مٹا دیا جائے، حسین کی عزاداری مٹا دی جائے. ارے عقل کے اندھو، علی کا نام بعد میں مٹانا، پہلے علی کے کعبے میں آنے کا نشان. اللہ، یہ کعبے میں آنے کا نشان تو مٹا نہ سکے، علی کا نام کیا مٹائیں گے؟ مولا حسین کی عزاداری کیا مٹائیں گے؟
اور یاد رکھیں وہ غلط فہمی میں ہے وہ افراد جو یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ مٹھی بھر ہیں انہیں ختم کر لے جاؤ، یہ تو بڑے تھوڑے سے ہیں انہیں مٹا لے جاؤ۔ عقل کے اندھو تمہیں نظر نہیں آتا یہ روزے 40 کروڑوں کی تعداد میں کرب و بلا پہ عزادار جمع ہوئے، تم کہتے ہو یہ مٹھی بھر ہیں انہیں دبا لے جاؤ، انہیں دبا لے جاؤ۔ بھیا بات دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ مانو کہ یہ عزادار اتنے کم بھی نہیں، یا پھر یہ مانو کہ اللہ ان عزاداروں کی شکل میں کربلا معلی میں فرشتوں کو نازل کرتا۔ یا پھر یہ مانو، اگر تم ہمیں کم مانتے ہو تو پھر یہ مانو کہ اللہ فرشتوں کو عزادار بنا کے بھیجتا ہے۔ اب اپنے مقدر پہ سلام بھیجئے، اس لیے کہ آپ مولا حسین کے عزادار بن کر آئے۔ کہنے والوں نے کہا بہت سی طاقتیں آئیں مٹانے کے لیے، آئیں اور ختم ہو گئی، ان کے دربار کی اینٹیں گر گئیں، لیکن آج بھی ہمارے عزا خانے زندہ ہیں، آج بھی ہمارے عزا خانے باقی ہیں، ان کے اسلحوں میں زنگ لگ گئے، لیکن آج بھی عزادار کے بازو سلامت ہیں۔ خدا سلامت رکھے آپ سب کو، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ پوری دنیا میں مولا کے عزادار آج عزاداری کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ بڑے بھولے بھالے ہیں، انہیں ختم کر دو، انہیں قتل کر لے جاؤ۔ عقل کے اندھو یاد رکھنا ہم بھولے بھالے ضرور ہیں۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، ایک جملے کی بات ہے، سمجھ گئے تو ماشاءاللہ۔ بھائی ہم بھولے بھالے ضرور ہیں، مگر یہ غلط فہمی میں مت آ جانا کہ اس بھولے بھالے شیعوں کو قتل کر لے جاؤ، ختم کر لے جاؤ۔ عقل کے اندھو یاد رکھنا ہم اپنوں کے لیے بھولے ہیں، دشمنوں کے لیے بھالے۔ ان عزاداروں کو ختم کر لے جاؤ، عزاداری ختم ہو جائے گی۔ تمہاری اوقات نہیں کہ تم عزاداری کو ختم کر دو۔ امریکہ اور سعودیہ کے حرم کے ٹکڑوں پر پلنے والے کیا جانیں کہ عزادار کہتے کسے ہیں۔ تم وہاں سے دولت لینے کے بعد دولت کے نشے میں آ کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم عزاداروں کو ختم کر دو گے، ہمیں مٹا دو گے۔ تمہاری اوقات یہی ہے کہ جتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں اتنے امام باڑے ہیں ہندوستان۔ ہندوستان زندہ باد، زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اکھنڈ باد مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ نعرہ حیدری، عظمت آل محمد پہ باوجہ بلند تلوار۔ اللہم صلی علیہ۔ اور یہ حقیقت ہے میرے سرکار کہ ہمارے جناب نے جو ابھی نعرہ لگایا آتنکواد مردہ آباد، یہ 10 محرم سے لے کر آج تک جو ہم جلوس نکال کر سڑکوں پہ آتے ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم آتنکواد کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عزاداری میں کشمیر کے 10 محرم کے جلوس میں تمام مذاہب کے لوگ وہاں جمع تھے، اور میرے پاس ایسے بہت سے تھاٹس موجود ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا، آپ کو کیا معلوم، میں شیعوں کی بات نہیں کرتا، غیر شیعہ بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے مولا حسین کے متعلق نہ جانے کیا کیا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ گاندھی جی سے لے کر تمام ہندوستان کے بڑے عہدیداروں تک سب نے امام حسین سے متعلق کہا ہے۔ اور یہ تو ہے مسلمان، مسلمانوں کو چھوڑیے، مولا غازی کا عالم یہاں پر موجود ہے۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ خدا کی قسم اگر مولا حسین کے نام کا جھنڈا، اگر مولا حسین ہمارے مذہب سے ہوتے تو ہم آج مولا حسین کے نام کا جھنڈا پوری دنیا پہ لگا چکے ہوتے۔ ایک انگریز فرما رہا، آپ سمجھ رہے ہیں یہ مولا حسین کی معرفت کیا ہے۔ گاندھی جی فرماتے ہیں کہ اگر مولا حسین جیسے 72 سپاہی میرے پاس ہوتے تو میں 24 گھنٹے میں ہندوستان کو آزاد کرا دیتا۔ یہ کم بڑی بات ہے؟ یزید جیسی ملعون طاقت سے اسلام کو بچا کے نکال دینا یہ کسی اور کی بات نہیں ہے۔
میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں مولا سجاد کا وہ خطبہ آپ کو سناتا اور خطبے کے جملے آپ کو سناتا جو شام کے دمشق کی مسجد سے تمام مجمع کے سامنے جناب سجاد نے مسلمانوں کو للکار کے یہ بتایا کہ میں سجاد حسین کا بیٹا حسین کی فتح کا اعلان کرنے آیا ہوں. اور کیسے آپ نے اعلان کیا ہے آج نہیں کبھی اور سناؤں گا خدا کے لیے. بس عزیزوں میں نے اپنی تقریر کو روک دیا اس لیے کہ تقریریں مختصر ہوا کرتی ہیں. بس آپ کے لیے دل سے دعائیں ہیں کہ مولا ان سب عزاداروں کو سلامت رکھے, میری ماؤں بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس لیے کہ ذکر امام حسین ہے, اس میں کبھی بھی کمپرمائز مت کیجیے گا. دل سے مولا حسین کے ہو جائیے, مولا حسین آپ کے ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا اس لیے کہ دکھاوا تو امام کو پسند ہے ہی نہیں. عزاداری شہزادی کو عزاداری پسند ہے, مکاری نہیں. لہذا جب بھی عزاداری کریں اپنے آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے فرش عزا پر آئیے. خدا کے لیے خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری مجلس, ہماری انجمن, ہمارا پروگرام, اس کی مجلس, اس کی انجمن, اس کا پروگرام. مولا حسین کا ذکر ہے, مولا حسین کے مجلس میں ہم کو جانا ہے. بس یہ سوچ کے اپنے گھر سے قدم نکالیے. روایت کہتی ہے کہ فرشتے ہر قدم پہ 70 نیکیاں لکھتے ہیں جو ذکر حسین کی نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے. اگر ہمارے دشمن کے یہاں بھی فرش عزا بچھائی جائے وہاں بھی جائیے, اس لیے کہ شہزادی زینب نے اپنے گھر میں فرش عزا نہیں بچھائی تھی, سب سے بڑے دشمن یزید کے گھر میں فرش عزا بچھائی اور یہ پیغام دیا کہ اگر میرے چاہنے والے ہو تمہارے دشمن کے یہاں بھی فرش عزا بچھے, تم وہاں جاؤ اور میرے آقا حسین کا ماتم کرو, ان پہ گریا کرو. عزیزوں یہ میرے دل کی باتیں ہیں, یہ میرے جذبات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں تو آپ کے یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں, میں نے نہیں دیکھا یہاں کا کیا ماحول ہے, کیا محبت ہے, لیکن اکثر و بیشتر جاتا رہتا ہوں, معلوم ہوتا رہتا ہے ہمارے شیعوں کے حالات بڑے خراب ہیں, بڑے اختلاف ہیں آپس میں. کیوں اختلاف ہے بھائی؟ مولا عباس کے عزادار ہونا. خبردار جو عباس کا علم اٹھائے اور اسی ہاتھوں سے کسی کے ساتھ ناانصاف عمل انجام دے, اس انسان کو حق ہے ہی نہیں مولا حسین کا تابوت اٹھانے کا کہ جو اپنے بھائی کا اچھا بھائی بن کر زندگی نہ بسر کر سکے. پوری کربلا ہمیں پیغام دے رہی ہے میرے سرکار. اگر کسی بیٹے کو یہ دیکھنا ہو کہ بیٹے کو باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے تو جناب علی اکبر کی زندگی پڑھ لو. اگر کسی کو بھتیجے کو دیکھنا ہے کہ چچا کا احترام کیا ہے تو جناب قاسم کی زندگی پڑھو. میں کہتا ہوں نا, کربلا سنتے رہتے ہیں آپ, کربلا ایک کردار کا نام ہے. کربلا کے واقعات کو سنیے, اپنے کردار میں اتاریے. جس دن پوری کربلا ہمارے کردار میں اتر گئی نا, اس دن ہر ایک انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا, ہاں یہ جوان علی اکبر کا چاہنے والا ہے, یہ جوان جناب قاسم کا ماننے والا ہے, یہ بچہ جناب علی اصغر سے محبت کرنے والا ہے, یہ میری مائیں بہنیں جناب زینب کے ماننے والی ہیں. بس عزیزو روک دی میں نے اپنی تقریر. یہ تقریر ہے, ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم, میں تو اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ مصائب سننے کا نام تو ہوتا ہی نہیں ہے, بس مصائب احساس کا نام ہوتا ہے. سامنے آپ کے جناب عباس کا علم ہے اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال ہونے والے ہیں کربلا کو. آج تک جہاں بھی ہم نے عباس کا علم دیکھا وہاں پر غازی کے پنجے کے ساتھ سکینہ کی مشق ضرور نظر آئی. اللہ جانے آج بھی سکینہ کو عباس اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ جانے کیا گزری ہوگی اس وقت عباس پر کہ جب سکینہ کی پیاس نہ بجھا سکے. بس یہی محبت سمجھانا چاہتا ہوں آج کے اس مصائب میں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مصائب سننے کا نام نہیں ہے, بس چشمے تصور میں اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیجئے گا, 2 قطرے آنسو ضرور نکالیے گا تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے. آپ جلوس کر رہے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے, ہماری اس عزاداری کو مولا حسین قبول فرمائے. ہاں عزادارو, روایت کہتی ہے, ایک سوال کا جواب دیجئے. واقعہ سنانے سے پہلے ایک اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے گا,
اور خود سے میرے سوال کے جواب کو اپنے ذہنوں میں دیجیے گا. یہ بتائیے کبھی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ باپ مجلس میں یا بھائی مجلس میں اپنے ساتھ چھوٹے بچے کو لے کر آتا ہے مجلس میں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مجلس میں مصائب میں حسین کے یتیموں کے مصائب پڑھے جائیں اور کوئی ماں اور کوئی باپ اپنے بچے کو پیار کر لے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ فرش عزا پر بیٹھ کر اپنے ساتھ آپ کے بچے بھی موجود ہوں، لیکن جب علی اصغر کے مصائب بیان کیے گئے ہوں، جناب سکینہ کے بے بسی سنائی جا رہی ہو، کوئی اپنے بچے کو پیار کر لے گا؟ نہیں عزادارو، بس ایسا ہی ہوا تھا. آؤ چشمے تصور میں میرے ساتھ، 10 محرم کا دن تھا، عین عصر عاشور کا وقت تھا. بس آپ جیسا ایک عزادار اپنے ساتھ ایک چھوٹی بچی کو لے کر ذریح مولا عباس میں پہنچا. عزاداروں، آپ علم کو پکڑ کے رونے لگتے ہو. آپ شبیہ روضہ صرف مولا عباس کے علم کو چھو کے آپ سے برداشت نہیں ہوتا. وہ عزادار 10 محرم اور وہ وقت کے جس وقت مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس انسان سوچ لے کہ یہ عصر کا وقت ہے. عزاداروں، یہ عصر کا وقت ابھی ابھی گزرا ہے. بس اب میں چاہتا ہوں کہ آپ چشمے تصور میں اس منظر کو محسوس کریں. 10 محرم کا دن، اپنے ساتھ وہ شخص، وہ عزادار اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر ذریح عباس میں پہنچا اور ذریح کی جالی کو پکڑ کے بس ایک جملہ کہتا ہے، فریاد کرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے، ہائے میرا عباس مارا گیا، ہائے میرا غازی کتنا مجبور تھا کہ سکینہ کی پیاس بھی نہ بجھا سکا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی آواز کریا بلند ہو گئی. لیکن عزادارو، اب جو واقعہ ہے سنیے گا، قیامت کا واقعہ ہے. میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ ضرور سنیں، اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ اس عمل پہ ضرور عمل کیجئے گا. اب جو واقعہ بتایا گیا، ایک مرتبہ روتا جاتا ہے، فریاد کرتا جاتا ہے، اتنا رویا کہ اسے اپنے بچی کا خیال نہ رہا. کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ بچی کہیں نظر نہیں آتی. اس نے روضے کے آس پاس ڈھونڈا، تلاش کیا، بچی کہیں نظر نہیں آئی. سنیں گے عزادارو؟ اب اس نے ڈھونڈنا بند کیا، تلاش کرنا ختم کیا. سیدھا مولا عباس کے ذریعے میں جالی کو پکڑ کے واپس آ کے ایک جملہ کہتا ہے، مولا عباس آپ کو سکینہ کا واسطہ مجھے میری بچی سے ملا دے. اے عزادارو، جن کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو وہ عباس کے علم کو پکڑ کے سکینہ کا واسطہ دینا، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اتنا کہنا تھا کہ ادھر دعا تمام ہوئی. اس نے دیکھا سامنے سے بچی چلی آ رہی ہے. تو آپ کا دل ہے دوڑا ہوا گیا، سینے سے لگایا، پیار کر کے ایک جملہ کہتا ہے، اے میری بچی یہ بتانا اپنے باپ سے بچھڑ کے کہاں چلی گئی تھی؟ اب جو اس بچی نے واقعہ بیان کیا ہے بس یہی تو قیامت کا ہے. اب اس بچی نے کہا، بابا آپ رونے میں مصروف تھے، میں آپ سے بچھڑ کے ایک صحرا میں جا پہنچی. بابا میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، آپ نظر نہیں آئے. باپ نے کہا، بیٹی پھر کیا کیا؟ کہ بابا میں نے اپنے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک آواز دی، بہن سکینہ مجھے میرے بابا سے ملا. اے بابا اتنا کہنا تھا، میں نے دیکھا ایک برقعے والی بچی آ کے کہتی، اے بہن گھبرانا نہیں، مجھے معلوم ہے جب کوئی بچی باپ سے بچھڑ جائے. جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. عزادارو، اپنی آوازوں کو آزاد کر کے رویا کرے، کوئی رونے میں شرم نہ کرے. ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے روئیے گا. واقعہ بیان ہوا، باپ روتا گیا، کہا بیٹی پھر کیا ہوا؟ اب مجھے نہیں معلوم، جو مولا غازی کا علم اٹھاتے ہو نا
یہ جملہ آپ کے لیے قیامت ہوگا. دعائیں مانگا کرو، مصائب کے وقت آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اللہ جانے ننھی سکینہ کس کے قریب بیٹھ کے آمین کہہ دے. اے آزادارو، باپ نے کہا بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہ بابا کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک برقعے والا شخص میرے قریب آیا اور آ کے کہتا ہے چل بیٹی میں تجھے تیرے بابا سے ملاؤں، چل بیٹی میں تجھے تیرے بابا سے ملاؤں. باپ کا دل تڑپ گیا کہ بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہ بابا آگے آگے وہ برقعے والا شخص تھا، اس کے ساتھ وہ بچی چل رہی تھی. بابا میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. بابا اس کی رفتار تیز ہوئی، میں دوڑنے لگی، اچانک مجھے ٹھوکر لگی. بابا میں گرنے لگی، لیکن بابا میں نے چاہا کہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ لوں. اے بابا اس کے ہاتھ نہ تھے. ارے جیسا ہی باپ نے سنا سینہ پیٹ کے کہتا ہے اے بیٹی تو نے نہ پہچانا، وہ میرا عباس. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا کو کوئی غم نہ دے. بس آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی، بہت وقت لے لیا میں نے آپ کا. بس آخری جملہ، میں نے ساری روایتیں چھوڑ دی، صرف ایک جملہ سن لیجئے. شام کا زندان تھا، سرہائے شہداء آنے لگے. اچانک دربار سے آواز گونجی، ہٹو ہٹو اکبر کا سر آ رہا ہے. اللہ اکبر. صاحبان اولاد مجھے سن رہے ہیں نا؟ ارے اکبر جیسا چاند سا چہرہ آیا. لیلا تڑپ کے کہتی لاؤ یہ سر مجھے دے دو. اکبر کا سر لیا. اے میرے لال اکبر، تمہارے بعد چادریں چھین لی گئی. واہ اکبر واہ مصیبت کی آوازیں بلند ہوئی. بس سننا آزادارو، آخری قیامت کا جملہ ہے. مجلس تمام ہو گئی. ادھر قاسم کا سر آیا. ہٹو ہٹو قاسم کا سر آ رہا ہے. قاسم کا سر آیا. فروا نے ماتم کیا. اصغر کا سر آیا. رباب نے ماتم کیا. لیکن آزادارو سنو گے، اب تک جتنے سر آ رہے تھے تو بس شور ہو رہا تھا، لیکن اب جو ایک سر آیا، ایک آواز گونجی، ہٹو ہٹو عباس. عباس کا نام سنا. زینب نے آغوش پھیلائی، لاؤ یہ سر مجھے دے دو. بازدارو آخری جملہ، جس جملے کے لیے میں نے روایت سنائی ہے خدا کے لیے، قیامت کا جملہ ہے. جس کی چھوٹی بچیاں ہیں، کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ اندھیرے حجرے میں آپ کی بچی سو رہی ہو اور اچانک چراغ گل ہو جائے. ہر ماں تڑپ کے کہتی اندھیرے میں بچی سو رہی ہے، جاؤ بچی کے پاس بیٹھ جانا. کاش جناب سکینہ کو محسوس کر سکیں آپ. ہاں زادارو، ادھر زینب سر عباس کو لے کے فریاد کر رہی تھی، عباس تم تو میرے چادر کے رکھوالے تھے نا. عباس تمہارے بعد معلوم ہے در بدر پھرایا گیا. عباس تازیانے بھی مارے گئے. بازدارو سننا، ابھی زینب رو رہی تھی کہ اچانک زینب کی روتی ہوئی نگاہوں نے دیکھا کہ سجاد لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھے، کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بڑھایا اور ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں کیا تھوڑی دیر کے لیے چچا کا سر مل جائے گا؟ اے اولاد والو ماتم کر لینا. مجلس تمام ہو گئی. زینب کو لگا کہ سجاد عباس کا سر لے کے شکایت کریں گے، شکوہ کریں گے، لیکن عزیزارو ایسا نہ ہوا. اب جو زینب نے دیکھا، ایک قیامت آ گئی. کیا دیکھا؟ سجاد سر عباس لے کر شام کی اندھیری کوٹری میں آئے، ننھی سی قبر پہ رکھ دیا. سکینہ اٹھو، اے سکینہ جسے تم بلاتی تھی، آج چچا عباس آ گئے.